محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے تاثرات اور اپنے کامنٹس کا اظہار کیا، جس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور شوق سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی، اور فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ آج کی ہماری جو منزل ہے اس میں سورہ اعراف پوری کی پوری پڑھی گئی ہے، اور سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے اور مکہ معظمہ کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ اور اعراف عربی زبان میں بلند جگہ کو کہتے ہیں، کوئی بلند جگہ یا کوئی ٹیلہ۔ یہاں اعراف سے مراد وہ ٹیلہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، اور اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نیکی اور برائی برابر برابر ہو جائیں گے، نہ وہ دوزخ کے مستحق قرار پائیں گے نہ جنت میں داخلے کا استحقاق ہوگا۔ ان کو انتظار میں، ٹرانزٹ میں رکھا جائے گا اعراف کے اوپر۔ اور اعراف جو ہے وہاں سے یہ لوگ دونوں جانب دیکھ سکیں گے، جنت والوں کو بھی اور ان سے بات کر سکیں گے، اور دوزخ والوں کو بھی ان سے بات کر سکیں گے، اور جنت اور دوزخ کے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے، اب ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ تو اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، یعنی سورت کے اندر ذکر کیا گیا اعراف کا، تو سورت کا نام دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے اعراف رکھ دیا گیا۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی نزول کا اور اس کے معجزاتی بیان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کو جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان کو پیدا کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے بچ کر رہنا، تو شیطان جب آیا ان کو ورغلانے کے لیے تو وہ دشمن بن کر نہیں آیا، وہ ایک ناصح اور ایک مخلص کے بھیس میں آیا۔ اور وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم اور حوا کو قسمیں کھا کھا کر اس نے کہا کہ میں تو تمہارا مخلص اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ یہ جو جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا کہ اس کا پھل نہ کھانا، اس کی وجہ کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر جنت کے اندر رہو گے، پھر یہاں سے کوچ نہیں ہوگا، تو خالدین ہو جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو اس ورغلاوے پر ان سے غلطی ہوگی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن انہوں نے پھل کھا لیا۔ ان کے جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ نیچے گر گیا اور ان کا صدر ننگا ہو گیا، تو انہوں نے جنت کے اندر جو بڑے بڑے پتوں والے درخت تھے ان کے پتے لے کر اپنے جسم کو اور اپنے صدر کو ڈھانکا۔ ان کے اندر شرم موجود تھی، حیا موجود تھی، ایمان موجود تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ شیطان نے جب انکار کیا سجدہ کرنے سے تو اس کے بعد اسے پوچھا گیا تو وہ ڈٹ گیا اس کے اوپر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نہیں سجدہ کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، حوا علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اور ان سے جب غلطی ہوگی تو دیکھیے فرق کتنا ہے۔ یہ دو کردار ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو جانے کے بعد شیطان والا راستہ اختیار کر لیا جائے تو پھر اللہ کی ناراضی اور دوزخ منزل بن جاتی ہے، اور اگر آدم علیہ السلام والا راستہ اختیار کر لیا جائے، انابت اور توبہ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم ڈھا لیا، پروردگار اب ہمارا سہارا تو ہی ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، اپنی رحمت ہمارے شامل حال نہ کی، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فتابا علیہما، اللہ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو جب بھی انسان سے یا کسی مخلوق سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو ضد پر اڑ جائے، شیطان کا راستہ اختیار کر لے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، نہ ہدایت ہے، نہ نجات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے اسے تم نے دیکھ لیا، آزما لیا، تمہارا بھی اور تمہاری ذریت کا بھی دشمن ہے، اور ہم سب کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ دشمن ہے،
لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اس کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں اس کو، لیکن طرز عمل وہ اختیار کرتے ہیں کہ جو اسے پسند ہے، اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا راستہ ہے۔ یہ شیطان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کے بارے میں بات کی ہے، یعنی زینت اور زیبائش اور اچھا لباس پہننا، یعنی اسراف اور فضول خرچی تو ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے فیشن کے جو اخلاق سے گرے ہوئے ہیں وہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ساتر لباس، اچھا لباس، خوبصورت لباس پہننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا حصہ رکھا ہے، اور اہل ایمان کو اس کی اجازت اور اس کا حکم دیا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی زیب و زینت کو حرام کر دیا؟ دنیا کے اندر اچھے کھانے کھانا یعنی حلال طریقے سے، اچھا لباس پہننا حلال طریقے سے، اور اس پر اترانا نہیں ہے، دوسروں کو کمتر نہیں جاننا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہم جائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دین اور دینداری اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ بھکشو بن جائیں، وہ دور جنگلوں میں چلے جائیں، اور وہ جوگی بن کر اور بالکل دنیا کی لذتوں سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو راضی کریں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہ کہ حرام سے بچو، حلال اختیار کرو، اللہ نے جو چیزیں جائز قرار دی ان کو استعمال کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے جو خانقاہی تصور دیا گیا کہ بالکل دنیا کو ترک کر دو۔ ترک دنیا نہیں ہے اسلام کے اندر، ہاں البتہ اسلام میں غرق دنیا بھی نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر غرق ہو جاؤ نہ دنیا کو ترک کر دو۔ تو اس آیت کے اندر یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے جنتیوں کا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ دنیا کے اندر اگر دو اہل ایمان کے درمیان کوئی رنجش بھی ہو گئی تھی، اور ہو جاتی ہے، خود صحابہ کرام کے درمیان بھی رنجشیں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز ہم دلوں کے اندر سے وہ رنجشیں نکال دیں گے، بھلا دیں گے دلوں سے، اور وہی محبت جو مومنین کے درمیان ہوتی ہے وہی آ جائے گی، اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ کا شکر ہے، یعنی اپنے اعمال کے اوپر نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے اعمال کے زور پر جنت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اس پر چلایا اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے دنیا کے اندر، تم کو بھی وہ وعدے یاد دلائے گئے، تم نے انکار کر دیا، ہم نے ان وعدوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، یقین کر لیا، اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے ہو گئے۔ اور انکار کرنے والوں سے بھی اللہ نے کچھ وعدہ اور وعید کیا تھا، ان کو بھی کوئی دھمکی دی تھی، تم بتاؤ کہ تمہیں جو کچھ کہا گیا تھا تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے ظاہر ہے ان کو اب کس بات کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو کچھ ہمیں کہا گیا تھا وہ سچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو آراف کے اوپر ہوں گے وہ امید رکھے ہوئے ہوں گے جنت کی، اور ابھی داخل نہیں ہوئے، بالآخر آراف والے جو ہیں کچھ عرصہ آراف پر قیام کرنے کے بعد وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ عرصہ جو انتظار کا ہوگا وہ بھی بڑا طویل عرصہ اور بہت تکلیف دہ عرصہ ہوگا۔ تو دوزخی جو ہیں وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں کوئی پانی یا رزقوں پہ بھیج دو، تو وہ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ یعنی جنتیوں کا رزق جو ہے وہ دوزخیوں کو نہیں مل سکتا، اور دوزخیوں کا عذاب جو جنتیوں تک نہیں جا سکتا۔ یہ تین گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، آراف والا گروہ، جنت والا گروہ اور دوزخ والا گروہ۔ اللہ سے دعا کیا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے گروہ میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ جو ہے اس پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے جو راستہ اللہ نے جنت کی طرف بتایا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، ہر کام میں، نیکی کے کام میں حسن پیدا کرنے والے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی احسان، اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرنا، یہ لوگ جو ہیں ان کے اللہ رب العالمین کی رحمت بہت قریب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چٹخیل زمین ہے، ہر جانب خاک اڑ رہی ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل کیا، لہلہا اٹھتی ہے ساری زمین،
یہ واقعات بیان کرنے کے بعد آگے ایک طویل سلسلہ اللہ نے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا بیان کیا ہے. اور کیوں بیان کیا ہے؟ عبرت کے لیے کہ دیکھو نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس، اللہ کا پیغام پہنچایا، درد دل کے ساتھ نہیں مانا لوگوں نے، انجام دنیا میں بھی برا ہوا اور آخرت میں بھی. اس کے بعد ہود علیہ السلام آئے عاد کی طرف، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے دھمکیاں دی، نہیں مانے، ان کا انجام بھی بیان کر دیا کہ کیا ہوا، عذاب نے ان کو بھی آ لیا. صالح علیہ السلام آئے، معجزے بھی دکھائے ان لوگوں کے کہنے پر، چٹان سے اونٹنی نکل آئی، لیکن پھر بھی نہیں مانے، ان کا انجام بھی بتا دیا کہ کس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے. پھر لوط علیہ السلام، ان کی قوم کی بد کرداری، ان کا وہ عمل جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا، یعنی ہومو سیکشولیٹی، آپس میں مردوں کے ساتھ مردوں کے جنسی تعلقات، ہم جنس پرستی. تو اس ہم جنس پرستی کے انجام کے طور پر وہ قوم جو ہے اس کو جو عذاب دیا گیا. ایک بار ان کی بستیاں جو ہیں ان کو اوپر اٹھایا گیا اور ان کو نیچے پھینکا گیا، پھر اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. یہ بہت سخت ترین عذاب تھا جو اس قوم کو دیا گیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. آج دیکھیے ہر جانب کم تولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، یہ اس قوم کا کام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم پر جو عذاب ہے وہ بہت سخت عذاب تھا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب مقدر ہو گیا. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، یہ جو مدین جو ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی تباہی ہو گئی. پھر آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ اور مقابلہ، جادوگروں کا ان کے مقابلے پر آنا. پھر حقیقت کو دیکھ کر جادوگروں کو خوش نصیب تھے، پتہ چل گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے جو موسیٰ دکھا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے. انہوں نے اپنا جادو دکھایا تھا، رسیاں پھینکی تو سانپ نظر آنے لگے لوگوں کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو سب کو نگل گیا. تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا. دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے. فرعون نے کہا میں تمہیں پھانسی لگا دوں گا، انہوں نے کہا تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، ایمان کی حلاوت اب ہم نے چکھ لی ہے، اب ہم واپس نہیں جا سکتے. انہیں پھانسی لگایا گیا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. پھر انہوں نے دعا مانگی، ہم تو اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار اس مشکل گھڑی میں ہمیں صبر عطا فرما اور ہماری موت آئے تو تیرے مطیع فرمان کی حیثیت سے. جادوگر آئے تھے لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی. وہ فرعون سے انعام لینا چاہتے تھے، اللہ نے جنت انعام دے دی. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک عزیز نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ واقعات تفصیلاً ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ تو میرے محترم ناظرین، ہم نے یہ جو خلاصہ تراویح ہے سورہ قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ ادارہ معارف اسلامی سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے تحفہ رمضان خلاصہ مضامین قرآن. تفصیل کے ساتھ آپ دیکھنا چاہیں تو ہر روز کے یہ واقعات جو ہیں پڑھ کر اس کتاب میں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو دستیاب ہے، مل سکتی ہے، اور خاص رعایت پہ رمضان المبارک کے اندر ہی ملتی ہے. تو بہرحال بھی میں نے یہ سوال جواب اس لیے دیا کہ یہاں واقعہ مضمون ایسا ہے کہ اس کی تفصیل چاہیے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ سے کلام کرتا ہوں لیکن میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تو پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی، اپنا جلوہ تھوڑی دیر کے لیے دکھایا، تو اس جلوے کو دیکھ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب ہوش میں آئے اٹھے تو اللہ کی حمد اور تعریف کے ساتھ الفاظ کہتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ اللہ میں سب سے پہلے مسلمان اور اسلام قبول کرنے والا ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید معجزات کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، کہ کس طرح 12 چٹانوں سے عصا مارنے پر 12 چشمے نکل آئے اور بنی اسرائیل کو پانی مل گیا جہاں کوئی پانی نہیں تھا. پھر ایک بستی کا ذکر بیان کیا ہے کہ جو سبت کے دن خلاف ورزی کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور پکڑنے کے لیے طریقہ یہ تھا کہ بڑے بڑے حوض بنا رکھے تھے، اور مچھلیاں ان کے اندر جب آ جاتی تھیں سبت کے دن ان کو پکڑتے تو نہیں تھے، لیکن آگے گیٹ بنائے ہوئے تھے، گیٹ بند کر دیتے تھے اور اگلے دن پکڑتے تھے. فرمایا یہ ہیلا تھا ان کا اللہ کی شریعت کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. جو لوگ ان کو روکتے تھے برائی سے ان کو بچا لیا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے وہ بچ گئے، جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مارے گئے، اور جو جرم کر رہے تھے وہ بھی مارے گئے. آج بھی جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں برائی کے مقابلے پر انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا وزن کس پلڑے میں جا رہا ہے.
جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، آج کے اس معاشرے کی برائیوں کے خلاف زبان کھولتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمائے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایذائیں پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی فکر نہ کرو، یہ مت سمجھو کہ میں نے ان کی رسی دراز کر دی اور چھوڑ دی ہے اپنے ہاتھ سے، نہیں، رسی میرے ہاتھ میں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو کچھ مہلت دے رہا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میرا منصوبہ اور میرا پروگرام بڑا مضبوط ہے، میں جب چاہوں ظالموں کی رسی کھینچ لوں اور ان کو اپنے قابو میں کر لوں کہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، اور اللہ نے رسی کھینچ لی۔ پھر اگلی جو انشاءاللہ ہم تراویح جو پڑھیں گے اور اس میں جو خلاصہ آئے گا، اس میں ان ظالموں کی رسی کھینچنے کا بہت اہم نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی غزوہ بدر۔ تو اگلی جو ہماری تراویح انشاءاللہ کل جو ہم پڑھیں گے، اس میں سورہ انفال ہے جو غزوہ بدر کے حالات پر مشتمل ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قیامت کی گھڑی کب ہوگی، تو آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم جانتا ہے، اور قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اس کی تیاری کرنی چاہیے مومن کو، جب بھی آئے گی وہ آئے گی، اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کی تخلیق کا پھر ذکر کیا ہے، پھر ان کو جو اولاد عطا فرمائی اس کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا فرماتا ہے اس میں کسی کو شریک نہ بناؤ کہ فلاں نے دیا فلاں نے دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی بیٹا نہیں ہوتا فلاں کے پاس جاؤ، بھائی بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا کچھ بھی نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ سے مانگو۔ ہاں طبی علاج جو ہے وہ ٹھیک ہیں، وہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی شخصیت کے پاس کسی دربار کے اوپر جا کر کہنا کہ مجھے بیٹا دے دو اور کہنا کہ اس فلاں نے دیا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور آگے اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ صورت ہے کہ جس کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے، اور سجدہ تلاوت قرآن پاک میں 14 مقامات کے اوپر ہیں، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سفر میں بھی ہوتے تھے، اپنی اونٹنی پر سوار بھی ہوتے تھے، تو اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد، یعنی جو بھی آیت سجدہ ہے، سجدہ کی جتنی بھی آیات ہیں ان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اونٹنی پر بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو سجدہ کی آیت کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ آج بھی تراویح کے دوران جب امام صاحبان نے یہ آیت پڑھی تو ہر مسجد کے اندر وہ سجدے میں گئے، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اور سجدہ تلاوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کے علاوہ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بہولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں اپنا سر اور اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دی، وہ رب، وہ اللہ میرا جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے شکل و صورت دی، میری آنکھیں اور میرے کان، میری سماعت اور میری بصارت اور میری ذہانت بنائی، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے اور بڑا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔